بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حسنوا أصواتكم بالقرآن فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا او كما قال علیہ الصلاة والسلام۔ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ تم قرآن پاک کو اچھی آواز میں پڑھا کرو، قرآن پاک کو حسن دو اپنی آواز کے ذریعے سے، کیونکہ اچھی آواز قرآن پاک کے حسن میں اضافہ کرتی ہے۔ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، ہر مصنف کو اپنی کتاب سے، اپنی تحریر سے اور متکلم کو اپنے کلام سے محبت ہوتی ہے، کیونکہ وہ اس کا حصہ ہوتا ہے، اس کی ذات کا، اس لیے اس سے محبت ہونا ایک لازمی بات ہے۔ اسی لیے کسی کتاب کو انسان کی بنت الفکر کہتے ہیں، اس کی فکر کی بیٹی، بنات الفکر۔ تو جیسے آدمی کو اپنی اولاد سے، اپنی بیٹیوں سے محبت ہوتی ہے، ایسے ہی متکلم کو اپنے کلام سے، اپنی تحریر سے محبت ہوتی ہے۔ تو قرآن پاک تو اللہ کا کلام ہے، جو بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، شہنشاہ ہیں، تو ان کو اپنے کلام سے کس قدر محبت ہوگی۔ اسی لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کی طرف جو قرآن پاک کو اچھی آواز میں پڑھتا ہے ایسے متوجہ ہوتے ہیں کہ جیسے تم میں سے کوئی آدمی اپنی باندی کا اگر کوئی گانا گا رہی ہے جو کہ اس کے لیے اس کا سننا جائز ہے، غیر محرم کے لیے نہیں، اس کی طرف جیسے آدمی پوری توجہ لگا کر سن رہا ہوتا ہے، تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنا کلام پڑھنے والے کی طرف متوجہ ہو کر سنتے ہیں۔ یعنی بہت زیادہ اللہ کی جو نظر عنایت اور شفقت انسان کو ملتی ہے، رحمت کی توجہ ملتی ہے، وہ قرآن پاک کی تلاوت کے دوران ملتی ہے، جبکہ آدمی اس کو خوب بنا سنوار کر پڑھ رہا ہو۔ تو بنانے سنوارنے میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ترتیل ہے، یعنی تجوید، قرآن پاک کے حروف کی ادائیگی درست ہو، مخارج سے حروف ادا کیے جائیں، پھر صفات کا جہاں تک ہو سکے ان کا خیال رکھا جائے، رعایت رکھی جائے، پھر آواز کے اندر بھی ایک خوبصورتی ہو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ حسن صوت سے مراد کیا ہے؟ کیا وہ جو ہم کہتے ہیں کہ فلاں بڑی اچھی آواز والا ہے، فلاں بڑی یہ والی حسن صوت مراد ہے؟ فرمایا نہیں، حسن صوت سے مراد یہ ہے کہ جب وہ آدمی قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہو تو تمہیں دل سے یہ بات محسوس ہو کہ اس کے اندر اللہ کا ڈر ہے، یعنی خشیت، اللہ کا ڈر جس آواز میں موجود ہے، اللہ سے ہیبت جس آواز میں موجود ہے، وہ آواز صوت حسن ہے قرآن پاک پڑھنے کے لیے۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ تم قرآن پاک پڑھتے ہوئے جو عربوں کا انداز ہے، سادہ انداز، اب تو کچھ تھوڑا بہت وہاں بھی تکلفات شروع ہو گئے، ورنہ جو اصل میں انداز تھا وہ سادہ انداز تھا، اور اس پہ خشیت، یعنی ساز کی جگہ سوز ہوتا تھا، ساز کی جگہ سوز۔ اب کچھ ساز پہ زیادہ دھیان شروع ہو گیا، تو اس لیے فرمایا کہ خشیت ہونی چاہیے، اور تم لوگ پرانے عربوں کے لہجے میں قرآن پاک کی تلاوت کی کوشش کرو، اور اہل عشق اور اہل کتاب، یہود و نصارہ جیسے اپنی کتاب کی تلاوت کرتے تھے، وہ ایک قسم کی گنگنا کر گانے کی طرز پر تلاوتیں کرتے تھے، تو اس سے بچو۔ اسی طرح اہل عشق، یعنی جو لوگ گانے گاتے ہیں، غزلیں پڑھتے ہیں، ان کا جو ایک انداز ہوتا ہے اس کو پڑھنے کا، اپنے کلام کو اس طرح نہ پڑھو، بلکہ تمہارا پڑھنے کا انداز جو ہے وہ سادہ ہونا چاہیے، اور اس میں خشیت ہونی چاہیے۔ قرآن پاک کی تلاوت کا حسن صوت خشیت میں ہے، یعنی جس آواز میں خشیت ہے وہ قرآن پاک کی اچھی آواز سمجھی جاتی ہے اللہ کے ہاں،
اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں۔ تو اول اس لیے جب بھی ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں تو اس میں تجوید کے اصولوں کی رعایت پہلی بات ہے۔ اگر اب تک نہیں کی تو اس کو سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جیسے فرمایا کہ کلمہ پڑھنے کی کوئی عمر نہیں ہے، ایسے اللہ کا کلام پڑھنے کی بھی اور سیکھنے کی بھی کوئی عمر نہیں ہے۔ 80 سال 90 سال 100 سال کا آدمی بھی ہو جائے پھر بھی سیکھنا شروع کر دے، تجوید کے ساتھ صحیح چھوٹا بڑا جو حروف کا فرق ہوتا ہے اس کے ساتھ قرآن پاک کو سیکھے بھی اور کچھ تلاوت بھی کرتے رہیں، اور پھر جب تلاوت کریں تو اپنی آواز کے اندر ایک درد اور خشیت پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ کے ہاں رونا بھی اچھا ہے، لیکن اگر رونا نہ آئے تو فرمایا رونے کی شکل ہی بنا لو، تکلف سے رونے کی کوشش کر لو، تو یہ تمہاری کوشش بھی اصل کے قائم مقام ہوگی، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کو رونے والوں میں ہی شمار کیا جائے گا۔ تو جو آدمی محنت کوشش کرتا ہے اور صدق دل سے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کرنے والوں میں ہی شمار کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق۔